وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہیزل گرین آنکھوں والی وہ ننھی شہزادی جس کی عمر بمشکل 5 سال ہوگی، اور کالی آنکھوں والا خوبصورت بچہ، وہ اس سے کچھ ماہ ہی بڑا تھا۔ باربی کتنی خوبصورت ہے ماما، بچے نے اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی ماں ہنس پڑی تھی، پاس ہی اس کی ممانی بھی بیٹھی تھی۔ جب میں بڑا ہوں گا تو میں باربی سے شادی کروں گا، وہ اپنی ماں کو بتا رہا تھا۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ باربی شادی کرو گی نا مجھ سے؟ اس نے بچی کا ہاتھ پکڑے بڑے پیار سے پوچھا۔ بچی نے ناک سکیڑ کر اسے ہاتھ چھڑوایا۔ چپ رہو کالے بلے، وہ اسے ڈانٹتی اپنی گڑیا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باربی! اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس نے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولا، پھر اس کی نظر سائڈ ٹیبل تک گئی۔ وہاں ایک فوٹو فریم پڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ تصویر اٹھائی تو اس میں وہی 5 سالہ ہیزل گرین آنکھوں والی شہزادی تھی۔ فجر! اس کے لبوں نے ایک سرگوشی کی، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے 20 سال پرانے وہ مناظر ابھرے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کے معروف بزنس مین کی گاڑی پر حملہ، انہیں اور ان کی بیوی کو زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، مگر ان کے ساتھ کار میں ان کی بیٹی بھی تھی جو ابھی تک لاپتہ ہے۔ 5 سالہ اس بچی کی تلاش جاری۔ یہ الفاظ جیسے جیسے کانوں میں پڑ رہے تھے، حدید کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہونے لگے۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر ابھرا، سکندر ہاؤس کا لاؤنج اور روتی ہوئی وہ خوبصورت عورت۔ پھر اس کی آنکھوں کی سکرین پر اپنے ماموں حیدر خان کا چہرہ ابھرا، جو ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد سے ہی زخمی حالت میں بھی اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے تھے، مگر جب وہ گھر آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ ان کے خالی ہاتھ دیکھتے زارا مومانی کا دل درد سے پھٹنے کے قریب آیا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے سکندر ہاؤس میں ہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس کے خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ حیدر، میری فجر کہاں ہے؟ آپ تو اسے لینے گئے تھے، میری بچی کہاں ہے؟ حیدر، جواب دے۔ سکندر ہاؤس کے لاؤنج میں صرف زارا کی آواز گونج رہی تھی۔ حیدر خاموش تھا۔ اس کی خاموشی نے زارا کو جواب دے دیا تھا، اور وہ وہیں زمین پر گری تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا حیدر، کچھ کرے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی سسکیاں وہ سب سن اور دیکھ رہے تھے۔ حیدر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کا سہارا ملتے مزید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں ہار گیا زارا، میں بہت برا باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ شہر کا جانا مانا بزنس مین ایک فیلئر ہے جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی، وہ بس رو رہی تھی۔ حدید نم نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، کیا اب باربی کبھی واپس نہیں آئے گی؟ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے پوچھا۔ وہ ہاتھ سکندر کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ اس نے کچھ بھی کہے بنا حدید کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب مجھے کالا بلا کون کہے گا بابا؟ وہ باپ کے سینے سے لگا رو پڑا تھا۔ اب ان سب کی زندگیوں میں صرف رونا رہ گیا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، جو ان سب کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ تھی۔ حدید نے گہری سانس لیتے وہ فوٹو فریم سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ایک دن میں تم تک ضرور پہنچ جاؤں گا، اور تب تم صرف میری ہوگی باربی، کیونکہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور شادی صرف تم سے ہی کروں گا۔ گزرے 20 سالوں میں حدید نے نہ صرف فجر کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کیے تھے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے لیے فجر سے محبت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، جو سارا خاندان جانتا تھا۔ سب نے اسے یہی کہا تھا کہ فجر کو بھول جاؤ، شاید وہ اب رہی ہی نہ ہو، شاید وہ کسی اور کی ہو چکی ہو، مگر حدید نے اسے اپنے دل و دماغ سے نہیں نکالا۔ اسے ان سب کی زندگیوں سے گئے 20 سال ہو گئے تھے۔ کہیں اندر فجر کے والدین بھی چاہتے تھے کہ انہیں جلد سے جلد فجر مل جائے۔ آخر وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور حدید کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ 20 سال کہاں رہ کر آئی ہوگی۔ وہ بس اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ بہت بڑی دغا کرنے والی ہے۔ کراچی شہر پر ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سکندر ولا آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا جب انوشا کچن سے باہر نکلی۔ کہاں جا رہے ہو حدید؟ اس نے حیرت سے حدید کی تیاری دیکھی۔ وہ جو اپنے موبائل میں مصروف تھا چونک کر انوشے کو دیکھا۔ آفس جا رہا ہوں ماما، جیسے روز جاتا ہوں، اس نے نارمل سے لہجے میں بتایا تو انوشے کھل کر مسکرائی، پھر اس کے قریب آئی۔ مگر آج تم آفس نہیں جا رہے، ہمیں آج کہیں اور جانا ہے۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ انوشے اب اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔
آج لنچ پر زارا نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اور تمہارے لیے ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے۔ اس نے بے حد حیرت سے ماں کو دیکھا۔ گڈ نیوز؟ جیسے یہ لفظ اس کی زندگی سے بہت دور جا چکا تھا۔ اچھا، اور کیا ہے وہ گڈ نیوز؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ فجر مل چکی ہے۔ الفاظ تھے کہ امرت، جو حدید سکندر کو اپنے کانوں میں جاتے سنائی دیے۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ پر جیسے جم سا گیا۔ اسے لگا اس کا سانس تھم گیا ہے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں ماما؟ بہت دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا، جیسے کسی نے سینے میں سکون اتار دیا ہو۔ سالوں سے وہ یہ خبر سننے کا منتظر تھا۔ اس کے کان ترس گئے تھے یہ بات سننے کے لیے، اور اب جیسے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے واقعی یہ سن لیا۔ انوشے نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارے ساتھ ایسے مذاق کر سکتی ہوں کیا؟ وہ سیریس تھی اور مسکرا رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ماما؟ وہ کتنا خوش تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کل رات ہی زارا نے بتایا تھا۔ تم اپنے کمرے میں ریسٹ کر رہے ہوگے، اس لیے میں نے پھر ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ حدید کی آنکھوں کے سامنے وہ ننھی سی فجر کا چہرہ لہرایا۔ لیکن وہ ملی کیسے؟ اس کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا۔ یہ ساری باتیں تو وہاں جا کر ہی پتہ چلیں گی۔ تم تیار رہنا، 2 گھنٹے بعد نکلیں گے۔ حدید نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ انوشے کے قریب ہوا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آپ وہ بات کریں گی نا ماما؟ وہ بہت امید سے پوچھ رہا تھا۔ انوشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن پہلے وہاں جا کر حالات دیکھنے ہوں گے، پھر ہی ایسی بات کی جا سکتی ہے حدید۔ انوشے سنجیدہ ہوئی۔ جیسے بھی حالات ہو، بس آپ یہ بات کریں گی ماما؟ مجھے بس جلد سے جلد فجر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اتنے سالوں سے اس کا انتظار کیا ہے۔ یہ میرے صبر کے پھل کا وقت ہے۔ وہ خوش تھا۔ اس کی آنکھوں سے نمی جھلک رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھتے انوشے کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ انوشے کا سارا وجود جیسے اضطراب کا شکار ہوا، مگر وہ خاموش رہی۔ حدید اس سے الگ ہوا، پھر دوبارہ باہر کی جانب بڑھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ انوشے نے پریشان ہوتے پوچھا۔ کیا خالی ہاتھ وہاں جائیں گے؟ فجر کے لیے کچھ گفٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ بس وہی سوچ رہا ہوں، کوئی اچھا سا گفٹ لے کر آتا ہوں۔ تب تک آپ ریڈی ہو جائیں۔ انوشے نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اگلے 5 منٹ بعد اس کی گاڑی سکندر ولا سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر سالوں بعد ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ فائنلی قسمت میں آج وہ دن آ چکا تھا جب وہ واپس آ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی فجر کے لیے کیا تحفہ لے کر جائے۔ سب سے پہلے وہ فلاورز کی شاپ پر آیا اور فجر کے لیے ایک خوبصورت گلاب کا بوکے بنوایا۔ اس کے ساتھ اس نے چاکلیٹس لی۔ وہ جانتا تھا وہ ننھی سی فجر آج بھی وہیں کہیں ہوگی جو ان دونوں چیزوں پر پگھل جائے گی، مگر حدید سکندر یہ نہیں جانتا تھا کہ کبھی کبھی قسمت انسان کو ہرا دیتی ہے۔ کراچی شہر کی اس رہائشی بلڈنگ کے فلیٹ کے دروازے کی بیل بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی انوشے اور حدید کھڑے تھے۔ وحاد سکندر پاکستان میں موجود نہیں تھا۔ وہ کسی بزنس میٹنگ کے لیے کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری گیا تھا، اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکا۔ انوشے اور حدید کو دیکھ کر زارا مسکراتی ہوئی ان کے قریب گئی اور اب وہ انوشے کے سینے سے لگ رہی تھی۔ بہت مبارک ہو زارا، ہماری فجر واپس آ گئی ہے۔ انوشے نے سرگوشی کی۔ زارا کی آنکھیں نم ہوئی۔ میں نے سالوں اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا تھا انوشے اپی۔ خدا نے مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا۔ اب حدید زارا سے مل رہا تھا۔ زارا مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ سارے اندر داخل ہوئے تو زارا نے دروازہ بند کر دیا۔ انوشے کی بے قرار نگاہیں فجر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہماری فجر ہے کہاں؟ انوشے نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے، میں بلا کر لاتی ہوں۔ زارا کمرے میں داخل ہوئی تو 25 سالہ خوبصورت اور بلا کی حسین فجر شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال کلپ میں باندھ رہی تھی۔ اس نے اس وقت سمپل بلیک سوٹ پہن رکھا تھا۔ فجر، تمہاری پھپھو آئی ہیں، آ جاؤ ان سے مل لو۔ زارا کی بات پر فجر مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو صوفے پر ہی انوشے اور حدید بیٹھے تھے۔ فجر نے حدید کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے انوشے کو دیکھا تو اسے ماضی کی ہلکی سی جھلک یاد آئی۔ ہاں، وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی۔ پھپھو، اس کے لب ہلے۔ انوشے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل حیدر جیسی تھی۔ انوشے اور فجر کی آنکھیں ہو بہو ایک جیسی تھی۔ انوشے صوفے سے اٹھی اور اب وہ فجر کے گلے لگ رہی تھی۔ فجر کو بہت سکون ہوا۔ انوشے اب اس کے ماتھے پر لب رکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری گڑیا تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔
بے شک وہ سالوں بعد مل رہی تھی، مگر دونوں کے لہجے میں ایسی اپنائیت تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ درمیان سے گزرے ماہوں سال غائب ہو گئے ہیں۔ انوشے نے اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ کیسی ہو؟ فجر نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اس کی نگاہ اب بھی حدید پر نہیں گئی تھی اور حدید اسے ہی دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکائے، مگر ابھی تک اس کا چہرہ واضح نہ دیکھ سکا۔ انوشے کی نگاہ اس کے بازو پر گئی۔ وہاں سیفٹی پلسٹر بندھا ہوا تھا۔ یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا؟ وہ حیران تھی۔ وہ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اب میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے حدید یا انوشے کچھ کہتے، ایک معصوم سی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ماما! سب کی نگاہ دروازے تک گئی، جہاں سے آنیا اندر داخل ہو رہی تھی۔ حدید اور انوشے کے چہرے پر واضح سوال تھے۔ وہ اندر آئی اور سیدھی فجر کے پاس چڑھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتا ہے ماما، میں بابا کے ساتھ اتنی دور گئی تھی۔ وہ ہاتھوں سے اشارے کرتی بتا رہی تھی، اور حدید سکندر تو ساکت رہ گیا۔ وہ تو ابھی تک حیران تھا۔ یہ بچی کون ہے؟ انوشے نے بہت مشکل سے اپنی حیرت پر قابو پایا۔ فجر نے ایک نگاہ اٹھائے انوشے کو دیکھا۔ یہ میری بیٹی ہے پھپھو۔ اور حدید کو لگا کہ کسی نے ساری بلڈنگ اس کے سر پر دے ماری ہو۔ دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ کہیں سے بھی شادی شدہ یا ایک بیٹی کی ماں تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کے بابا کہاں ہے؟ وہ اب آنیا سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، وہ کسی سے کال پر بات کر رہے تھے، پھر واپس باہر چلے گئے، آنیا نے معصومیت سے بتایا۔ فجر کو اپنے وجود پر کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ چہرہ موڑتی حدید اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ انوشے اور زارا دونوں نے بے بسی سے حدید کی پشت کو دیکھا۔ فجر دوبارہ آنیا کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں عالم کو دیکھ کر آتی ہوں۔ زارا کی طرف دیکھ کر وہ یہ کہتی آنیا کو وہیں چھوڑے فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ اسے راہداری میں عالم تو کہیں دکھائی نہ دیا، مگر وہاں حدید ضرور تھا۔ اس نے عالم کو کال کرنے کا سوچا، اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ عالم کا نمبر ڈائل کرتی، اسے ایک بار پھر اپنے چہرے پر کسی کی گہری نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ فجر نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو دونوں کی نگاہیں ملی۔ اس کے بالکل سامنے حدید سکندر کھڑا تھا۔ وہ کون تھا؟ ہاں، اس کی پھپھو کا بیٹا۔ بس اس سے زیادہ اس کا حدید سے کوئی خاص رشتہ نہ تھا۔ فجر کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ تھا، نہ ہی ماضی کی کوئی پرانی تشبیہ، نہ ہی کوئی اپنائیت، مگر حدید کے چہرے پر گہرا کرب ابھرا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، اذیت سے، بے بسی سے، دکھ سے۔ دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جس کی خاطر ایک عمر گزار دی تھی، وہ آج روبرو آئی تو کسی اور کی بن کر۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ اس کی قسمت تھی؟ اس نے ایسا تو کبھی چاہا ہی نہ تھا۔ وہ اس کی نہیں تھی، یہ سب سے بڑا خسارہ تھا۔ اسے لگا اس کی صدیوں کی ریاضت ضائع ہو گئی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ کیسی ہو؟ مجھے پہچانا؟ بہت نرمی سے پوچھا، مگر فجر کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے کوئی بھی شناسائی دکھائی نہ دی۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ فجر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے سنگ پوچھا۔ مجھے ماما نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ حدید کے وجود میں ایک آخری امید کی رمق تھی، وہ بھی چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ اس نے بے چینی سے یہ سوال پوچھا۔ 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور حدید کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ سالوں سے اس کا بنایا بھرم لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ اس نے یہ کیسے سوچ لیا کہ فجر آتے ہی اس کی ہو جائے گی؟ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ اس ایکسیڈنٹ کے بعد تم کہاں چلی گئی تھی، اور اتنے سال کیوں اتنی دور رہی؟ حدید نے وہ سوال پوچھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ بابا کے کسی بزنس رائیول نے وہ ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ میں گاڑی سے باہر گر گئی تھی، میرے سر پر کچھ چوٹ آئی تھی، وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، شاید بابا سے تاوان کے پیسے مانگنے کی نیت سے۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے نہیں یاد، مگر شاید میں کسی پرانے بند کمرے میں تھی۔ وہاں ایک شیشے کی ونڈو تھی، میں وہ توڑ کر باہر روڈ پر بھاگی تھی، پھر ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس گاڑی میں عالم کی فیملی تھی۔ پھر ان لوگوں نے مجھے بچایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، کیونکہ وہ کڈنیپرز مجھے شاید کسی اور شہر لے گئے تھے۔ انکل آنٹی نے کافی کوشش کی میرے پیرنٹس کو ڈھونڈنے کی، مگر کافی عرصہ ناکام رہے۔ عالم مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتی تھی، تو انکل آنٹی نے میری گریجویشن پوری ہوتے ہماری شادی کروا دی۔ مگر میں نے ماما بابا کو ڈھونڈنا نہ چھوڑا، اور بالآخر مجھے بابا مل ہی گئے، اور آج میں یہاں ہوں۔ حدید حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس کے لب پھر پھرائے
اور تمہارا شوہر؟ الفاظ اس کے لبوں میں ہی اٹک گئے۔ سامنے سے ہی عالم چلتا ہوا آ رہا تھا۔ لو وہ آگے۔ فجر کی آواز پر حدید نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ وہ بھی تو دیکھے آخر ایسا کون سا شہزادہ تھا جس کی قسمت میں فجر لکھ دی گئی تھی۔ وہ عالم کو دیکھ چکا تھا۔ واقعی وہ جو کوئی بھی تھا حدید سکندر سے تو بہت بہتر تھا، کیونکہ اس کے پاس فجر تھی۔ عالم جو موبائل فون سکرول کرتا ہوا آ رہا تھا، سامنے ہی راہداری میں فجر کو کھڑے دیکھا تو موبائل واپس پاکٹ میں ڈالا۔ پھر اس کے بالکل پاس کھڑے حدید کو دیکھ کر عالم کی آنکھوں میں الجھن اتری۔ وہ قریب آیا۔ یہ کون ہے؟ فجر کو دیکھتے حدید کے بارے میں پوچھا۔ یہ حدید ہے، میرا کزن، پھپھو کا بیٹا۔ اور حدید، یہ میرے ہسبینڈ ہیں عالم۔ حدید سکندر کا وجود جیسے برف کا ڈھیر ہو گیا۔ وہ اپنے قدموں کے سہارے کیسے کھڑا تھا، اسے تو بس یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب عالم پورے کا پورا حدید کی طرف پلٹا تو جیسے حدید کسی گہرے خواب سے جاگا۔ او مسٹر عالم، نائس ٹو میٹ یو۔ حدید نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ عالم نے اس کا بڑھتا ہاتھ تھام لیا۔ عالم نے حدید کا ہاتھ چھوڑا اور فجر کی کمر کے گرد بازو رکھے اسے اپنے ساتھ لگایا، یوں جیسے اپنی ملکیت پر حق جتایا ہو۔ فجر نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کر گئی۔ حدید کی آنکھوں نے فجر کی کمر پر عالم کا ہاتھ دیکھا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی حدید، عالم نے مسکرا کر جواب دیا۔ فجر نے دیکھا ماحول میں کچھ تناؤ آ گیا تھا۔ میرے خیال سے اندر چلنا چاہیے، آپ دونوں بھی آ جائیں۔ وہ عالم سے دور ہوئی۔ عالم نے بھی اسے نرمی سے پکڑ رکھا تھا، اس لیے چھوڑ دیا تو وہ اندر چلی گئی۔ عالم بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ حدید کو لگا بس اب وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ وہ دروازے تک آیا تو اس نے دیکھا اب انوشے عالم سے مل رہی تھی۔ فجر اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان سب پر ڈالی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ فجر مکمل ہو چکی تھی۔ ماما، مجھے ایمرجنسی ایک کام سے جانا ہے تو میں آپ کے ساتھ لنچ نہیں کر سکوں گا۔ حدید کی آواز پر سب نے اسے دیکھا، مگر وہ پلٹ گیا۔ وہ جیسے ہی پلٹا اس کے بالکل سامنے 22 سالہ نازک اور خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ وہ ثانیہ تھی، حدید کی خالہ کی بیٹی۔ یقیناً وہ اس کی اور فجر کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، بے یقینی، دکھ، درد، تکلیف، کیا کچھ نہیں تھا، مگر حدید فی الحال اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسی تیزی سے پلٹا اور تیز قدموں سے چلتا راہداری میں غائب ہو گیا۔ ثانیہ نے پلٹ کر ایک نظر حدید کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ کھلے دروازے سے لاؤنج تک گئی۔ وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مومانی نے اسے اور اس کی ماں فائزہ کو بھی فون کر کے بلایا تھا، مگر ثانیہ نہیں جانتی تھی کہ اسے آج یہ سرپرائز ملے گا۔ تو پھر بالآخر وہ واپس آ گئی تھی، مگر ثانیہ قدرت کے اس عجیب فیصلے پر حیران تھی۔ وہ جو سالوں سے حدید کی محبت میں پاگل تھی، وہ جو جانتی تھی کہ وہ صرف فجر سے محبت کرتا ہے، وہ جو کل تک فجر سے نفرت کرتی تھی کہ وہ لڑکی ان کی زندگی میں نہ ہو کر بھی ہر وقت حدید کے دل میں رہتی ہے، آج قدرت کے اس فیصلے پر حیران ہو رہی تھی کہ فجر خان تو پہلے سے ہی کسی اور کی بیوی بن چکی تھی۔ مطلب حدید اس کا ہوا، مگر کیا واقعی حدید اس کا ہو سکے گا یا پھر نہیں؟ ثانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے فجر کے آنے پر دکھی ہونا چاہیے یا پھر یہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے کہ اب فجر ہمیشہ کے لیے اس کے اور حدید کے درمیان سے نکل جائے گی۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حدید اتنی جلدی ان سب پر یقین نہیں کر سکے گا کہ فجر اس کی نہیں تھی، وہ کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ کراچی شہر پر دوپہر کی دھوپ پھیلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا گہری سوچوں کا شکار تھا۔ اس ملاقات کو 2 دن گزر چکے تھے، مگر حدید اب تک اس منظر کے اثر سے باہر نہیں نکل پایا تھا۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو آفس کے دروازے پر ہوتی دستک نے توڑا۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھائے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ثانیہ کھڑی تھی۔ بلیک کلر کے کھلے ٹراؤزر کے اوپر اس نے وائٹ شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، مگر اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ حدید نے آج کافی دنوں بعد اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ کافی کمزور لگ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ حدید، یہ فائل میں نے ریڈی کر دی ہے، آپ ایک بار دیکھ کر اس پر سائن کر دیجیے گا۔ اس نے وہ فائل حدید کی طرف بڑھائی۔ حدید نے فائل پکڑی اور پھر اسے کھول کر دیکھا۔ اور ہاں، میں آج ہاف ڈے لیو لے کر جا رہی ہوں۔ حدید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن آج تو 2 بجے بہت اہم میٹنگ ہے، اس میں تمہارا ہونا ضروری ہے ثانیہ۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی فکر تھی۔ ثانیہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو کب سے میری موجودگی سے فرق پڑنے لگا حدید؟ یہ ایک سوال تیر کی طرح حدید کے وجود کے آر پار ہوا۔ ثانیہ، وہ میں
اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ثانیہ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ کوئی وضاحت مت دیں حدید، کچھ نہیں سننا مجھے۔ میں سب جانتی ہوں کہ آپ آج کل اپنی تازہ محبت کے ٹوٹنے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ آپ کو کل بھی بس اپنی پرواہ تھی، آج بھی بس اپنی پرواہ ہے۔ کل بھی فجر کو سوچتے تھے، آج بھی اسے ہی سوچتے ہیں، مگر ان سب باتوں میں آپ بھول گئے حدید وہ زبان جو آپ نے مجھے دی تھی، وہ عہد جو آپ نے مجھے دیا تھا، وہ ایک موقع جو آپ مجھے دینے والے تھے۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتی ایک ایک لفظ اذیت سے کہہ رہی تھی، مگر آج وہ روئی نہیں، وہ ثانیہ ملک تھی، رونا اس سے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ حدید کے چہرے کا رنگ پل میں تبدیل ہوا۔ بھول گئے نا آپ وہ بات؟ اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ ثانیہ کے دل میں موجود آخری امید کی ایک ننھی سی کرن بھی چھناکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ چلے میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا اگر کل کو فجر کسی اور کی ہو کر واپس آ گئی، اگر وہ آپ کی نہ ہو سکی، تو آپ مجھے، میری محبت کو پھر ایک موقع دیں گے، مگر آپ بھول گئے حدید۔ آپ کو کیسے یاد ہوگا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ آپ کو بس اپنی محبت یاد رہتی ہے حدید۔ غلطی آپ کی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے جو میں خود کو روک نہ سکی آپ سے محبت کرنے سے۔ اس بار چاہ کر بھی وہ اپنی آواز کو گیلا ہونے سے روک نہ پائی۔ حدید اسے دیکھتا رہ گیا، اذیت سے، بے بسی سے۔ ثانیہ نے چند پل خود کو کمپوز کیا، پھر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیر، ڈیڈ میٹنگ میں شامل ہوں گے، میری ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوگی، اوکے؟ اتنا کہتے وہ بنا حدید کی کوئی بات سنے اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ حدید اور ثانیہ دونوں کے باپ ایک ساتھ بزنس کرتے تھے، دونوں نے کولیبریشن کر رکھی تھی، اور ثانیہ کی ڈگری کا آخری سال چل رہا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ روز اپنے بابا کے ساتھ آفس آتی تھی تاکہ وہ پریکٹیکل ورک کرے اور ہر چیز سیکھ لے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے ہی کل کو اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھالنا تھا، مگر جب سے فجر آئی تھی اس دن کے بعد سے ثانیہ مزید مرجھائی رہنے لگی تھی۔ اب فجر اس کی زندگی سے نکل چکی تھی، وہ ان دونوں کے راستے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اب صرف حدید کو چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ حدید اس کا ہو جائے، مگر حدید تو آج کل اپنی محبت کے ناکام ہونے کی تکلیف میں جھول رہا تھا۔ آج وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، وہ آج صبح سیدھا آفس ہی آئی تھی، اور اب وہ دوپہر کو ہی واپس بھی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حدید اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ گلٹ کے بوجھ تلے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، اور اس ایک لمحے میں پہلی بار اس کے دل سے فجر کا خیال محو ہوا، اور اس خیال پر ثانیہ ملک حاوی ہوگی۔ پہلی بار اس کے ضمیر نے اس سے پوچھا، کیا ثانیہ بھی اس کی طرح خالی ہاتھ رہ جائے گی جیسے وہ رہ گیا؟ حدید کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما جب اس نے ثانیہ سے وہ وعدہ کیا تھا کہ اگر فجر اس کی نہ ہوئی تو وہ اسے اور اس کی محبت کو ایک موقع ضرور دے گا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب حدید اور ثانیہ دونوں پڑھتے تھے۔ تب حدید یونیورسٹی میں تھا اور ثانیہ سیکنڈ ایئر میں تھی۔ وہ دونوں ایک ہی ادارے میں جاتے تھے، بس یونیورسٹی اور کالج کیمپس الگ تھا۔ اس دن بھی معمول کے مطابق وہ کینٹین کی طرف آیا تھا جب اس نے ثانیہ کو اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس بیٹھے دیکھا۔ وہ کسی بات پر رو رہی تھی، جو دیکھ کر حدید حیران ہوا، کیونکہ ثانیہ جیسی لڑکیاں روتی نہیں ہیں۔ وہ کافی بہادر تھی اور کسی بھی چھوٹی چھوٹی بات پر وہ روتی نہیں تھی۔ اس لیے حدید اس سے بات کرنے کی نیت سے اسے ریسٹورنٹ لے آیا تاکہ وہ دونوں لنچ کرنے کے بہانے بات کر سکے اور حدید یہ جان سکے کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ وہ دونوں سارا راستہ خاموشی سے آئے تھے۔ ثانیہ نے ایک بار بھی چلتی گاڑی میں اسے نہیں دیکھا، وہ بس ونڈو سے باہر گزرتے مناظر دیکھتی رہی۔ حدید نے گاڑی ریسٹورنٹ میں پارک کی، پھر گاڑی سے اترا تو وہ بھی اتر آئی۔ دونوں آگے پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ حدید ایک خالی ٹیبل تک گیا اور کرسی کھینچتے بیٹھ گیا، تو ثانیہ بھی اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ حدید نے ایک نظر مینیو دیکھا، پھر ثانیہ کو۔ کیا لوگی؟ نرمی سے سوال ہوا۔ ثانیہ کا موڈ ابھی بھی آف لگ رہا تھا۔ جو مرضی منگوا لے، وہ بد دلی سے بڑبڑائی۔ حدید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری پسند کا کچھ کھاتے ہیں۔ ثانیہ نے بے حد حیرت سے حدید کو دیکھا۔ کمال ہے، آج آپ مجھ پر بہت مہربان ہو رہے ہیں، اور میری پسند کو اتنی ویلیو مت دے، آپ کی زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ ثانیہ کا لہجہ تلخ ہوا۔ حدید مسکرا رہا تھا۔ میں کھانے کی بات کر رہا ہوں ثانیہ۔ اس نے ثانیہ کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ ثانیہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی ذرا سی حدید کی جانب جھکی۔ لیکن میں کھانے کی نہیں، اپنی اور آپ کی زندگی کی بات کر رہی ہوں مسٹر حدید سکندر۔ وہ چیخ پڑی۔
आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। उसे इतना परेशान और इमोशनल होता देख हदीद कुछ परेशान हुआ। सानिया, उसने कुछ ऊंचे लहजे में कहते सानिया को जगह का एहसास करवाना चाहा। सानिया का दिल चाह रहा था धारे मार मार कर रोए, इसलिए खुद पर जब्त करती अपना बैग टेबल से उठाती वो कुर्सी से उठ गई। इससे पहले वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती हदीद जल्दी से उसके पास पहुंचता उसका हाथ पकड़े उसे रोक चुका था। सानिया ने साकित निगाहों से पलटते अपनी कलाई उसके हाथ में दिखी। क्या हो गया है सानिया, मैं बस एक बात कर रहा था। इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? चलो आओ बैठकर बात करते हैं। नरमी से कहते वो वापस उसे कुर्सी तक लाया और खुद भी कुर्सी खींचते बैठा। पहले उसके लिए कुछ ऑर्डर किया, फिर वो उसकी जानिब मतवज्जा हुआ। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तो सानिया मलिक रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से है। फिर आज आंखों में ये आंसू क्यों? हदीद अब भी नरमी से ही बात कर रहा था। सानिया के गुस्से का ग्राफ बढ़ा। आपको वाकई ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते हैं? उसने तेज लहजे में हदीद से सवाल किया। अगर मुझे जानते तो मेरी आंखों में छुपी तकलीफ क्यों नहीं पढ़ सकते आप? इसलिए ऐसे दावे मत करें जिन पर आप पूरे नहीं उतर सकते। और दूसरी बात, सानिया मलिक ने रोना नहीं, लोगों को रुलाना सीखा है। वो अपनी आंखों की नमी रगड़कर साफ कर दी। हदीद फिक्रमंद सा उसे देख रहा था। हो गई बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े डायलॉग्स। अब बताओ क्यों रो रही हो? मैंने खुद तुम्हें यूनिवर्सिटी में रोते हुए देखा है। क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ सानिया मलिक किसी बात की टेंशन नहीं लेती। हदीद अभी भी फिक्रमंद सा उससे पूछ रहा था कि सानिया बेसाख्ता रोने लगी। इस बार उसने खुद पर जब्त करने की कोई कोशिश नहीं की। दोनों हाथ चेहरे पर रखे उसने अपनी हिचकियां और सिसकियां काबू करने की कोशिश की। हदीद तो भूंचका रह गया। जल्दी से उसने टेबल पर पड़े जग से पानी गिलास में उंडेला और गिलास सानिया की जानिब बढ़ाया। रिलैक्स सानिया, क्या हो गया है? ये लो पानी पियो। लहजा मजीद नरम हो गया। सानिया ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया। फिर उसके हाथ से गिलास लेते उसने चंद घूंट पानी के भरे। तब जाकर कहीं सुकून हुआ। बाबा चाहते हैं कि मैं इंटर करने के बाद लंदन जाऊं और वहां पर जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं और उनके बिजनेस को संभालूं। उनके किसी दोस्त ने अपने बेटे का मेरे लिए प्रपोजल भेजा है। वो भी वहीं लंदन में अपने बाप का सारा बिजनेस संभाल रहा है। और बाबा चाहते हैं कि चंद माह में ही मेरा निकाह हो जाए ताकि लंदन जाने से पहले मैं उस शख्स से निकाह कर लूं। वहाँ वही मेरी हेल्प करेगा, लेकिन मुझे किसी से निकाह नहीं करना। सानिया की सारी बात सुनता हदीद लम्हों में परेशान हुआ। तो उसकी असल परेशानी की वजह ये प्रपोजल था। तुम साफ अंकल को मना कर दो, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। इस तरह रो क्यों रही हो? हदीद ने लम्हों में हल निकाला। सानिया ने भीगी आंखें उठाए हदीद को देखा और हदीद के दिल को कुछ हुआ। वो उसे पसंद करती थी और वो ये बात जानता था, मगर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। क्यों मना करूं मैं? कोई वजह तो हो। बाबा कहते हैं वो हर लिहाज से परफेक्ट बंदा है और मैं उसे किस लिए ठुकरा रही हूँ? वो धीमे लहजे में चीखी थी। हदीद एकदम से खामोश हो गया। उसके पास मजीद अल्फाज नहीं थे। सानिया तकलीफ ज़दा आंखों के साथ उसे ही देख रही थी। क्यों, आपको मेरी आंखों में तकलीफ नजर नहीं आती? आप सब जानते हैं और ये बात मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे इस तरह इग्नोर करते हैं। बताएं क्यों? एक बार फिर चीख उठी। हदीद ने घबराकर आसपास देखा। रेस्टोरेंट इस टाइम तकरीबन खाली ही था, इसलिए कोई उनकी जानिब मतवज्जा ना हो सका। हदीद ने गहरी सांस ली। देखो सानिया, किसी से मोहब्बत हो जाना, इसमें इंसान का अपना इख्तियार नहीं होता। मैं जानता हूँ कि उन सब में तुम्हारा कसूर नहीं है। क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहा कि मुझसे दूर रहो, मुझसे मोहब्बत मत करो? मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे बस में नहीं है, मगर मैं चाह कर भी तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दे सकता, क्योंकि ये सच्चाई है। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तो फजर। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब सानिया ने उसकी बात दृष्टि से काट दी। फजर ये, फजर वो, फजर फजर कौन है ये फजर? यहाँ ना होकर भी वो हर वक्त यहाँ ही रहती है। उसका इशारा हदीद के सीने की जानिब गया। हदीद ने जब्त से मुखियां भींच ली। जिंदगी के 15 साल बहुत होते हैं हदीद, भूल जाएं उसे। क्या पता अब तो वो भी किसी और की हो गई हो। और वो कहाँ है? क्या आपकी जिंदगी में कहीं है? वो वापस आएगी तो आपको इतनी उम्मीद क्यों है कि वो सिर्फ आपकी ही होगी? आपको सिर्फ वो मोहब्बत नजर आती है जो आप फजर से करते हैं। और मेरी मोहब्बत का क्या, जो मुझे आपसे हो गई है? क्यों देते हैं इतनी तकलीफ? वो धीमे लहजे में चिल्लाती एक बार फिर रोने लगी। सारा जिस्म कांप रहा था। हदीद के दिल पर यकायक बहुत सारा बोझ पड़ गया।
बहुत मुश्किल से वो अपना रोना काबू कर पाई। देखो सानिया, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे मोहब्बत मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये किस कदर अज़ियत देती है। लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी मोहब्बत का कुछ नहीं कर सकता। तुम भी तो मोहब्बत की तकलीफ समझती हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से अकीदत है। मगर मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी कज़न समझा है। उसी नज़र से देखता हूँ। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सिर्फ एक औरत का हूँ और वो सिर्फ फजर है। सानिया के दिल में छन से कुछ टूटा था। और अगर उसने वापस आने के बाद आपकी होने से इनकार कर दिया तो क्या करेंगे आप? फिर भी मेरी मोहब्बत को ठुकराते रहेंगे? इस बार उसने बहुत तकलीफ से ये सवाल पूछा। हदीद की आंखों में नमी थी, होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट थी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगर उसने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को एक मौका ज़रूर दूंगा। मगर उससे पहले तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सोचोगी। दूसरी बात, तुम्हें लंदन जाकर नहीं पढ़ना तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। तुम यहाँ पर भी पढ़ सकती हो। कराची शहर में बहुत अच्छे इदारे हैं जहाँ तुम पढ़ सकती हो। और तीसरी बात, तुम्हारे प्रपोजल के हवाले से तो मेरे दिमाग में उसके लिए एक आइडिया है। सानिया हैरान हुई। कैसा आइडिया? तीखे लहजे में हदीद से सवाल पूछा। हदीद थोड़ा सा उसकी तरफ झुका। अब सुनो क्या करना है। वो उसके साथ सर जोड़े उसे अब आइडिया बता रहा था, जिसे सुनने के बाद सानिया के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंगी। हदीद का आइडिया बता चुका था कि सानिया मलिक अपनी असल टून में वापस आ चुकी है। कैसा लगा आइडिया? सारी बात बताने के बाद हदीद ने सानिया से पूछा। सानिया के होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वाह, आपका आइडिया तो बहुत कमाल का है। बस हमें अब उस मिस्टर के पाकिस्तान आने का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही उसका प्रपोजल मैं उसके मुंह पर मारूंगी। सानिया अहद कर चुकी थी। इतने में वेटर उनके सामने खाना सर्व कर रहा था। चलो अब तुम्हारा मूड अच्छा हो गया ना, चलो कुछ खाते हैं। हदीद ने मुस्कुरा कर कहा। सानिया का दिल एकदम हल्का फुल्का हो गया। वो खुलकर मुस्कुराई। नम आंखों से हदीद को देखा। वैसे आप इतने भी संगदिल नहीं हैं। वो आहिस्तगी से बड़बड़ाई, मगर उसका बड़बड़ाना हदीद सुन गया। क्या कहा, संगदिल? उसने हैरानगी से चेहरा उठाए सानिया को देखा, जो नफी में सर हिलाती अब हंस रही थी। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है ना। महबूब जरा हंस कर बात कर ले तो आशिक के सारे जख्म बढ़ जाते हैं। फोन की बजती घंटी से एकदम से हदीद अपने ख्यालों से बाहर निकला। उसने हैरत से आसपास देखा तो वो अपने ऑफिस में था। वो कब की ऑफिस से जा चुकी थी, मगर हदीद का दिमाग पछतावे की एक गहरी आग में छोड़ गई। हदीद को आज भी याद था कि किस तरह सानिया ने उस लड़के को जलील किया था, क्योंकि वो हरगिज भी एक अच्छा लड़का नहीं था। और तब जाकर उसकी उस अनचाहे रिश्ते से जान छूटी थी। वक्त का काम है गुजरना और वक्त गुजर जाता है। जिंदगी कुछ महीने आगे से रख गई थी। फजर कुछ हफ्ते यहाँ रहने के बाद वापस अपने शहर लौट गई थी। आखिर को उसका अपना घर था, उसकी फैमिली थी। वो कब तक यहाँ रहती? अब तो बहुत हद तक हदीद फजर की सोच से बाहर आ चुका था। फजर अपने घर में खुश थी और उसे खुश देखकर वो मुतमईन हो गया था। जिंदगी ने उसे ये बात सिखा दी थी कि किस्मत कभी कभी इंसान के साथ बहुत बड़े खेल खेल जाती है। और किस्मत में उसका और फजर का साथ नहीं था, इसलिए वो दोनों एक ना हुए। कराची शहर पर भी रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। वो दोनों इस वक्त ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे। साथ अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। हदीद की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। मुझे उम्मीद है इस बार टेंडर हमें ही मिलेगा, मगर मार्केट में हमारे राइवल्स कम नहीं हैं। 2 दिन से इतनी धमकियां मिल चुकी हैं, मगर हम भी डरने वालों में से नहीं है। वो सानिया को बता रहा था। सानिया हल्का सा मुस्कुरा दी। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता हदीद, क्योंकि आपके साथ ये सानिया मलिक शाना बशाना खड़ी है। हदीद उसकी बात पर हंस पड़ा था। अचानक सानिया की मुस्कुराहट सिमट गई। उसकी निगाह हदीद के सीने पर पड़ती सुर्ख रंग की लेजर बीम तक गई और वो लम्हों में समझ गई कि हदीद किसी के गन पॉइंट पर है। उसने चौकन्ना होते आसपास देखा कि कहाँ से ये सुर्ख रोशनी आ रही है। सामने सड़क के उस पार टावर के टॉप फ्लोर से शायद ये लाइट आ रही थी। सानिया का दिल डूबा। हदीद अभी भी अपने ध्यान कोई बात कर रहा था। सानिया ने एक गहरी सांस ली और फिर लम्हों में वो हदीद के करीब होती उसे दूर धकेल चुकी थी। और ऐन उसी लम्हे हवा को चीरती एक गोली सीधी सानिया मलिक के सीने में पेवस्त हुई। उसके जिस्म ने एक झटका खाया। उसे अपने जिस्म में लोहे का स्याल बहुत बेदर्दी से घुसता महसूस हुआ। फिर उसने अपने सीने से बहुत सारा खून बाहर निकलते महसूस किया।
اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حدید بمشکل نیچے گرتے گرتے بچا۔ وہ سیدھا ہوا اور حیرت سے ثانیہ کو دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ثانیہ گرنے والی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اس سے پہلے ثانیہ زمین بوس ہوتی وہ فوراً اسے اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ ثانیہ! ایک چیخ تھی جو حدید کے لبوں سے نکلی، کیونکہ اس نے رات کے اس اندھیرے میں بھی ثانیہ کا سفید کوٹ سرخ ہوتا دیکھ لیا تھا۔ ثانیہ نے بمشکل اپنا ہاتھ حدید کے سینے پر رکھنا چاہا۔ حدید! وہ بہت مشکل سے اسے پکار سکی۔ حدید کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ نہیں ثانیہ، آنکھیں بند مت کرو، پلیز آنکھیں کھلی رکھو، میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ثانیہ کی آنکھیں بند ہوتی دیکھ کر حدید نے گھبراتے اس کا گال تھپتھپایا۔ گارڈ، سیکیورٹی، کہاں مر گئے سب؟ جلدی سے ایمبولینس کو کال کرو۔ وہ اپنی کمپنی کے گارڈز کو آوازیں دینے لگا۔ حدید، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ پر آنے والی موت کو ثانیہ ملک سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ وہ پھولتی سانسوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں حدید کے کوٹ کی کالر تھی۔ حدید کی آنکھوں سے آنسو بہتے ثانیہ کے چہرے پر گرے۔ میں نے آپ سے سچی محبت کی تھی، مگر شاید میری محبت کا کوئی انجام قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ میں اگر بچ گئی تو آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، اور آپ میرے ہوں گے۔ نہیں، اس لیے ثانیہ ملک کا مر جانا ہی شاید اس کہانی میں ضروری تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی جان بچا کر جا رہی ہوں۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور حدید کا گال بہت پیار سے چھوا۔ حدید نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا مت کہو ثانیہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم ساتھ جئیں گے، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ زمین سے اٹھا اور ثانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنی گاڑی تک جانا چاہا، جب ثانیہ تلخی سے مسکرائی۔ اس کا ہاتھ اب تک حدید کے چہرے پر تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے حدید۔ اس نے اکھڑتی سانسوں کے دوران ایک سرگوشی کی اور پھر اس کا ہاتھ حدید کے گال سے سرکتا ہوا نیچے آیا اور پہلو میں لڑکھڑا گیا، اور اسی کے ساتھ حدید کو لگا جیسے کسی نے اس کی جان نکال دی۔ اس کی باہوں میں موجود ثانیہ کا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ حدید وہیں گھٹنوں کے بل گرا۔ ثانیہ اب بھی اس کے بازوؤں میں تھی۔ نہیں، نہیں ثانیہ، ادھر دیکھو مجھے، نہیں پلیز ایسے آنکھیں بند مت کرو ثانیہ۔ مگر ثانیہ کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ حدید کی چیخو پکار فضا میں گونج رہی تھی، مگر شاید قسمت اپنا کھیل کھیل چکی تھی۔ اتنی گرمی میں بھی ہاسپٹل کا کوریڈور اسے برف سے زیادہ سرد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوا۔ جب اس نے دور سے حدید کو دیکھا، وہ سلیمان حیدر خان تھے، فجر کا چھوٹا بھائی۔ حدید نے اپنا کوٹ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے نہ جانے چھت کو گھورے کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ ثانیہ کیسی ہے حدید بھائی، کیا ہوا تھا؟ اس نے حدید کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حدید کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے مجھے لگنے والی گولی کھا لی سلیمان، وہ میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس کا بہت سارا خون بہہ گیا تھا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے میری باہوں میں سانس لینی چھوڑ دی تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا سلیمان۔ وہ بچوں کی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے رونے لگا۔ سلیمان کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہو۔ اس نے حدید کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے دلاسا دیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے، دونوں وہیں باہر کھڑے تھے۔ آئی سی یو کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر آئے۔ وہ دونوں سیدھے ہوئے اور ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے؟ سلیمان نے ہمت کرتے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ قسمت بہت اچھی تھی جو گولی دل پر نہیں لگی۔ ذرا سا بھی نیچے گولی لگتی تو بچانا مشکل ہو جاتا۔ ہم نے گولی تو نکال دی ہے، مگر ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ جب تک وہ ہوش میں نہیں آتی تب تک وہ خطرے میں ہیں۔ آپ بس دعا کریں۔ حدید کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ سلیمان نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، کچھ دیر میں انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ مل سکتے ہیں۔ سلیمان نے سر ہلایا اور ڈاکٹر راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد حدید نے اسے دیکھا۔ اس شخص کو ڈھونڈو سلیمان، جس کی وجہ سے ثانیہ کا یہ حال ہوا ہے۔ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ حدید کے لہجے میں اس وقت شفقت تھی۔ سلیمان نے بس اسبات میں سر ہلایا۔ ثانیہ کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔
وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر بے جان پڑی تھی۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، دوسرے ہاتھ سے پلس میٹر اٹیچ تھا۔ ہاسپٹل کے سادے سے لباس میں اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ اسے سانس بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ حدید کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ یہ وہ ثانیہ ملک تو نہیں تھی جسے حدید سکندر بچپن سے جانتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، پھر بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کی بند آنکھیں آج حدید کو بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی تھی۔ سلیمان نے ایک نظر دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانکا، جہاں اب حدید ثانیہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ سلیمان میں اتنی ہمت نہ تھی وہ ثانیہ کو اس حالت میں دیکھتا۔ وہ تو بہادر اور نڈر اچھی لگتی تھی، ایسی زخمی ثانیہ ملک دیکھنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ حدید نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے اس کی ہتھیلی پر انگلی پھیرنے لگا۔ پلیز ثانیہ، آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو۔ تم تو مجھ سے محبت کی دعوے دار ہو نا، تو پھر مجھے ایسے چھوڑ کر کیسے جانے کا سوچ لیا؟ تم تو ساری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی تھی نا، تو اٹھو پھر گزارو نا میرے ساتھ زندگی۔ وہ بے بسی سے سرگوشی کرتا اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آج آنسو بھی بہہ جانا چاہتے تھے۔ آج وہ اس کی کھلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے پل پل تڑپ رہا تھا۔ وہ ہر بار اسے نظر انداز کرتا تھا۔ ثانیہ ملک نے تو آج پہلی بار اسے اگنور کیا تھا اور حدید سکندر کا سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا بس ایک بار وہ اپنی آنکھیں کھول دے تو آج حدید سکندر ساری دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جاؤں گا، بس اپنی آنکھیں کھولو، مگر کاش وہ یہ کہہ پاتا۔ الفاظ اب لبوں میں ہی اٹک گئے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہیں بے جان بیٹھا رہا۔ باہر رات سرکتی رہی، مگر حدید کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کسی کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے، جس دن کوئی لڑکی تمہاری موت پر اپنی زندگی قربان کر دے، اسی دن سمجھ جانا وہی تمہاری سچی ساتھی ہے۔ اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ شاید باہر صبح کا اجالا پھیل گیا تھا جب اسے محسوس ہوا اس کے ہاتھ میں موجود ثانیہ کے ہاتھ میں حرکت ہوئی ہے۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا اور چونک کر ثانیہ کی جانب دیکھا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ حدید نے سکون کی سانس لی۔ ثانیہ، اس کے لبوں نے ایک سرگوشی کی۔ سلیمان، وہ سلیمان کو آواز دینے لگا جو کمرے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ سلیمان جلدی سے اندر داخل ہوا، گھبرا کر حدید کو دیکھا۔ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، ثانیہ کو ہوش آ رہا ہے۔ سلیمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی، حیرت سے آس پاس دیکھا۔ اس کی پہلی نگاہ سفید چھت تک گئی۔ کیا وہ مر گئی؟ پہلا خیال ہی اس کے ذہن میں یہ آیا، مگر پھر اس کی نظر سارے کمرے میں گھومی اور پھر حدید تک گئی۔ حدید نم مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ثانیہ کے گال پر ہاتھ رکھا۔ او اللہ، تیرا شکر، ثانیہ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر ثانیہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سلیمان کے ساتھ ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اب ڈاکٹر ثانیہ کا چیک اپ کر رہا تھا اور وہ دونوں خاموشی سے ڈاکٹر کے بولنے کے منتظر تھے۔ ثانیہ کی آنکھیں غنودگی کی وجہ سے پھر سے بند ہونے لگی، کیونکہ دوائیوں کے زیر اثر ابھی بھی نشہ باقی تھا۔ وہ پھر سے آنکھیں بند کر دی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ان دونوں کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، اب یہ خطرے سے باہر ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کے الفاظ ان دونوں کے کانوں میں جیسے نئی زندگی کی رمق کی طرح اترے تھے۔ دونوں نے ایک گہری سانس لی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ حدید کے ہاتھ میں اب تک ثانیہ کا ہاتھ تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے اس بار میری سن لی۔ اس کے لبوں سے ایک بے بسی سرگوشی نکلی۔ صبح ہوتے ہی سارے ہاسپٹل آ گئے تھے۔ جیسے ہی سب کو پتا چلا تھا کہ ثانیہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو سب ہی بہت پریشان تھے۔ فائزہ کا تو بہت برا حال تھا۔ جبران بھی فکر مند تھے، مگر سلیمان اور حدید دونوں نے انہیں حوصلہ دیا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے دوپہر کے وقت پھر ہوش آیا تھا، مگر تب اس کی ملاقات حدید سے نہیں ہوئی۔ حدید اس وقت کمرے سے باہر تھا۔ شام میں زارا بھی حیدر کے ساتھ آئی تھی اور اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ سلیمان بھی کچھ دیر کے لیے گھر چلا گیا تھا۔ حدید نے انوشا اور فائزہ کو بھی گھر بھیج دیا تھا کہ وہ اور سلیمان ثانیہ کے پاس ہی ہیں، کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ رات کا وقت تھا جب حدید کمرے میں داخل ہوا تو ثانیہ جاگ رہی تھی۔
وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ اب اس کا آکسیجن ماسک اتر چکا تھا۔ حدید بھی 1 گھنٹے کے لیے گھر گیا تھا اور فریش ہونے کے بعد کپڑے چینج کیے واپس ہاسپٹل آ گیا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر آ کر بیٹھا۔ آہٹ پر ثانیہ نے چہرہ موڑے اسے دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ابھی تک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ حدید نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر کمرے کی خاموشی کو حدید کی آواز نے توڑا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کتنا ڈر گیا تھا؟ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ ثانیہ ذرا سا مسکرائی۔ محبت میں بھلا اپنی جان کب ضروری ہوتی ہے حدید؟ محبت میں تو صرف محبوب کی جان بچانا اہم ہوتا ہے۔ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، میں آپ کو کیسے کچھ ہونے دیتی؟ کسی کو اتنا حق نہیں دوں گی کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ حدید ہلکا سا مسکرایا۔ کوئی مجھے کہہ کر گیا تھا کہ بے شک تم فجر سے محبت کرتے بھی ہو، مگر فجر تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی لڑکی تمہارے لیے گولی کھائے تو سمجھ جانا وہی تمہاری سچی ساتھی ہے۔ ثانیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں نہیں جانتا ثانیہ کہ مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، اور اگر ہے بھی تو کس حد تک، مگر جب تم میری باہوں میں جھول گئی تو مجھے لگا میرے ہاتھوں سے میری زندگی سرک گئی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہوا۔ ثانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ثانیہ ملک، شادی کرو گی مجھ سے؟ اس نے ثانیہ کے چہرے پر نظریں جمائے ایک ہی سانس میں کہہ دیا، اور ثانیہ وہ کتنی ہی دیر حدید کو دیکھتی رہی، جیسے اس کے الفاظ پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ کتنی ہی دیر بعد اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا۔ میں نے وہی کہا جو تم سالوں سننے کے لیے انتظار کر سکتی ہو ثانیہ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں حدید؟ یہ مذاق تو نہیں ہے نا؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ حدید ہنس پڑا تھا۔ شاید میں پہلا شخص ہوں جو ایک لڑکی کو ہاسپٹل میں پرپوز کر رہا ہوں۔ اتنا کہتے اس نے اپنی جیب سے ایک جیولری باکس باہر نکالا۔ ثانیہ کو حیرت کا دھچکا لگا۔ وہ اس کے لیے رنگ لے کر آیا تھا۔ اب وہ رنگ نکالے اس کی انگلی میں پہنا چکا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا جواب ہاں ہوگا، اس لیے یہ انگیجمنٹ رنگ مجھے سب سے اچھی لگی تو میں یہی لے آیا۔ ثانیہ اب بھی بے یقین تھی۔ یہ سچ ہے نا؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں حدید سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے یقین کرنا چاہا۔ حدید نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں اپنے پورے ہوش میں ہوں ثانیہ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میری زندگی بچانے کے لیے شکریہ۔ حدید کے الفاظ ثانیہ کے سینے میں سکون بن کر اترے۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ آئی لو یو حدید، آئی لو یو سو مچ۔ حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر وہ اس دن اس محبت کا جواب دے گا جب اسے لگے گا کہ اب اسے ثانیہ سے واقعی محبت ہو گئی ہے۔ ہم جلدی شادی کریں گے حدید، میں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتی۔ کیا پتا آپ کا ارادہ بدل جائے۔ وہ ایکسائٹیڈ تھی۔ حدید ہنس پڑا۔ اب میرا ارادہ کبھی نہیں بدلے گا۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ وہ محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، اور ثانیہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ قسمت اس کی محبت اتنے خوبصورت طریقے سے اسے دے گی۔ وہ بہت خوش تھی۔ یہ کراچی کے ساحل کا منظر تھا۔ عصر ڈھل رہی تھی۔ حدید اور ثانیہ یہاں واک کر رہے تھے۔ ثانیہ کسی گہری سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ ثانیہ، تم نے کہا کہ تمہیں کوئی خاص بات کرنی ہے، اس لیے ہم یہاں آئے تھے، مگر اب تم خاموش ہو۔ حدید کی آواز سے ثانیہ ہوش میں آئی، پھر وہیں رک گئی تو حدید بھی رک گیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں حدید، مگر سمجھ نہیں آ رہی شروع کہاں سے کروں۔ وہ نروس نظر آ رہی تھی۔ میری بیوی کو کب سے الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت پڑنے لگی؟ حدید حیران تھا۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ آئی ایم پریگننٹ حدید، ہماری اولاد ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں، کیسے اپنے جذبات کا اظہار کروں۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور حدید وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کا وجود ساکت تھا۔ پھر کتنی ہی دیر بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو ثانیہ؟
सानिया ने भीगी आंखों के साथ इस बात में सर हिलाया। हाँ हदीद, मुझे कल ही पता चला। समझ नहीं आ रही थी आपको कैसे बताऊं। हदीद जैसे अभी तक उस हकीकत को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। सानिया नम निगाहों से उसे ही देख रही थी। फिर हदीद ने आगे बढ़ते सानिया को अपने हसार में लेते अपने सीने से लगा लिया। 2 आंसू आंखों की बाढ़ तोड़कर गिरे। हदीद ने उसके माथे पर लब रखे तो सानिया को अपने सारे वजूद में सुकून का एहसास हुआ। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे इस खुशी को बयान करने के लिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं सानिया? मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी औलाद होगी। ओ अल्लाह, तेरा शुक्र है। वो कितना खुश था ये सानिया उसके लहजे से ही अंदाज़ा लगा सकती थी। वह ऐसे ही उसके हसार में खड़ी नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। कुछ देर बाद उसके कानों में हदीद की आवाज़ पड़ी। सानिया। उसकी आवाज़ नम थी। सानिया का दिल भर आया। आई लव यू। मुझे तुमसे मोहब्बत है और बहुत ज़्यादा है। बिल आखिर आज उसने इकरार कर दिया था। सानिया मलिक का सारा वजूद साकित रह गया। वो पीछे हटी और अब फटी फटी निगाहों से हदीद सिकंदर को देखती रह गई। उस इजहार के लिए उसने सालों इंतज़ार किया था और आज बिल आखिर हदीद ने उससे इजहार कर ही दिया था। वो रोती हुई हंसती थी। जिंदगी में एक साथ इतनी सारी खुशियां मिल जाएंगी, कहाँ सोचा था। आई लव यू टू हदीद। उसने आगे बढ़ते अपना सर हदीद के सीने पर रखते एक सरगोशी की। अब हदीद उसके बाल सहला रहा था। मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हदीद ने उसके कान के पास झुकते सरगोशी की। सानिया ने फिर चेहरा उठाए उसे देखा। मुझे सानिया मलिक से मिसेस हदीद सिकंदर बनाने के लिए आपका भी शुक्रिया। हदीद ने हैरत से उसे देखा और 2 पल के तौक़ुफ़ के बाद दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। हदीद ने उसका चेहरा हाथों में लेते उसके माथे पर लब रखे। दूर समंदर की लहरों में शोर सा मच उठा। वो दोनों अब भी एक दूसरे के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। बिल आखिर उसकी कहानी का इख्तिताम मोहब्बत पर हुआ था। दूर कराची शहर रोशनियों से जगमगा रहा था।